الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے. حج کے متعلق تبصرہ ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے واضح ہیں، معلوم ہیں ہر کسی کو. فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی بھی حج کا ارادہ کرے تو پس نہیں ہے اس کے لیے فلا رفث ولا فسوق، لغو باتیں کرنا اور برہنہ ہونا، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے معاملے میں کوئی جھگڑا کرنا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ بھی کرتے ہو نا تم بہتر عمل، نیک عمل، تمہارا ارادہ اچھا ہوتا ہے تو یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے. جو بھی تم اعمال کر رہے ہو اس میں تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، پروردگار اسے خوب جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ جمع کر لیا کرو اور بہترین زاد راہ تقوی ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اللہ فرماتے اے ڈرو مجھ سے اے عقل والو، عقل مندو، پرہیزگاری اختیار کرو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اور نہیں ہے تم پر کوئی حرج یہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو. حج کے موقع پر بندہ کوئی گیا، زیادہ عرصہ لگانا ہے اس نے، تو غریب آدمی ہے تو وہ محنت مزدوری کر کے وہاں کچھ کما بھی سکتا ہے. قریش مکہ میں شروع یہ تھا کہ جو حج کرنے کے لیے گیا ہے وہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا کام نہ کرے کہ جس سے دنیا اسے حاصل ہو، اسے وہ حرام سمجھتے تھے. تو پروردگار نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے تم پر، تم یہ بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، یہاں سے کوئی گیا اس کے پاس زاد راہ یعنی نہیں ہے کچھ مال و متاع، غریب آدمی ہے تو فری وقت میں وہ کہیں دیہڑیاں لگا کے وہ رزق تلاش کر سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. اور فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، بس جب تم لوٹو عرفات سے تو پس ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس مزدلفہ پر، وہاں اللہ کا خاص ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جس طرح اس نے تمہیں بتایا ہے. ذکر کرنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا اسی طرح تم نے اس کا ذکر کرنا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یہ کہ تم پہلے اس سے نہ واقف تھے، گمراہ تھے، نہ سمجھتے، تمہیں پتہ نہیں تھا، اس رب نے تمہیں ان تمام احکام سے آگاہ کیا ہے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور پھر جب لوٹو تم جہاں سے جیسا کہ لوٹیں لوگ، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ہاں توبہ استغفار کرو. قریش مکہ جو تھے نا ان کے اندر کچھ غرور تکبر پیدا ہو گیا تھا کہ وہ لوگ مزدلفہ سے واپس ہو جاتے تھے، عرفات کی طرف نہیں جاتے تھے. وہ کہتے ہمیں اعزاز ہے، ہم حرم میں رہنے والے قریش جو ہیں، ہمارا ایک اعزاز ہے، ہم وہاں تک نہیں جائیں گے، آگے بقیہ لوگ جائیں. اور پھر جن کا ان کے ساتھ تعلق ہو جاتا نا وہ بھی ان کی نظروں میں اعلیٰ ہو جاتے، وہ بھی بس عبادت میں مختصر سا ان کا کوئی طبیعت ہوتی تھی. جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ بڑی شخصیت ہیں، پیر صاحب ہیں، وہ نماز نہ بھی پڑھیں تو کیا ہوا، ان پر ضروری تو نہیں ہے نمازیں، ان کا مین تو مشن ہدیہ وغیرہ بٹورنا ہوتا ہے نا. تو یہ طبیعت تھی قریش مکہ کی. وہ بڑے تھے نا، سردار تھے، لہٰذا وہ مکمل آخر تک جاتے یا وہ مکمل ذکر کرتے یا آخری جو پروگرام ہیں مناسک حج ہیں ان کو پورا کرتے، ان کے لیے ضروری نہیں تھا. یہ غریب طبقہ عوامی لوگ تھے، ان کے لیے ضروری تھا. تو پروردگار نے فرمایا نہیں، کوئی خاص نہیں ہے، اللہ کے احکام کے حوالے سے ہر بندہ عام ہے، چاہے اس کا جو سٹیٹس ہے، جس فیلڈ کا آدمی ہے،
جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، ہر کوئی برابر آخر تک جائے گا، مکمل مناسک کے حج پورے کرے گا، تب اس کا حج قبول ہوگا۔ تو یہ احکام ہر کسی کے لیے ہوتے ہیں، کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی سید زادہ ہے، کوئی بھی ہے، اسلامی احکام ہر ایک کے لیے برابر کے۔ ہمارے ہاں کوئی بھی تھوڑی سی طبیعت اس طرح کی رکھتا ہے یا وہ اپنے آپ کو ادھر ملوث کر لیتا ہے تو بس وہ سید السادات ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ القابات کا یعنی یہ بن جاتا ہے، پھر ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہے، وہ چاہے اس کا کردار جس طرح کا بھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ شرعی احکام ہر ایک پر برابر کے لاگو ہیں، یاد رکھیں۔ ہمارے اسلاف بزرگ جتنا بھی اولیاء گزرے ہیں نا، ان میں جو آل رسول ہوتے تو ان کے لیے یہ القاب خاص نہیں ہوتے تھے، سید السادات اور تمام سیدوں کے سردار۔ آج کل تو بس کوئی اس طرف ہو جائے اس کی بھرمار ہوتی ہے القابات کی، دینی علم کے حوالے سے وہ چاہے بے نور ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، القابات اس کے ایسے کمال کے لگتا ہے کہ بس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مین درجہ اسی کا ہی ہے بس۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ کوئی کسی سے اس حوالے سے اعلیٰ نہیں ہے، اسلامی احکام کے حوالے سے ہر ایک برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک خاتون ہاتھ کٹا دیے تھے چوری کرنے پر، یا رسول اللہ یہ بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ فرمایا کتنا بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، میری سگی بیٹی ہوتی نا وہ بھی یہ کرتی، میں اس کے ساتھ بھی یہی کرتا۔ یہ ہے اسلام، ٹھیک ہے نا۔ آج کل ہم نے بس وہ قبیلے کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، دولت کے حوالے سے، معیار کے حوالے سے ہم اعلیٰ ہو گئے، شرعی طور پر بھی۔ شریعت کے اندر کوئی کسی کی اس ہاں متقی ہے وہ الگ چیز ہے، مومن متقی کا معیار ہے، جتنا زیادہ وہ اسلام کے احکام کے مطابق چل رہا ہے اس قدر اسلام اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ باقی کوئی قبیلے کے حوالے سے، کوئی دولت کے حوالے سے، کوئی حسن کے حوالے سے، کوئی شہرت کے حوالے سے یا کوئی ظاہری علم کے حوالے سے اس کا معیار اعلیٰ ہو، یہ بالکل غلط ہے، شریعت میں یہ تصور نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تم بھی قریش مکہ، تم جو بھی ہو، پیر ہو، بڑے بڑے ہو، تمہارا برابر کا ان کے ساتھ چلنا ہے اسلام کے حوالے سے۔ تم نے ان لوگوں کے ساتھ ہی جانا ہے جہاں تک یہ لوگ جائیں، اور اسلام کے اپنا مناسک کے حج مکمل کرنے ہیں، اور پھر استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پس جب فرمایا کہ تم مکمل کر لو مناسک حج تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم آپس کے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ترین کر کے محبت، لگن، چاہت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ یہ بھی ایک طبیعت تھی قریش مکہ کی کہ وہ حج کے بعد، عبادت کے بعد، وہ اپنا اور اپنے آباء و اجداد کا اچھائی میں، دوسروں کا برائی میں تذکرہ کرتے تھے، غیبت کی جاتی تھی عبادت کے بعد، اور حج کے بعد خاص طور پہ بڑے بڑے پروگرام ہوتے تو سٹیجوں پر کھڑے ہو کے جو بھی آتا وہ اپنے قبیلے کے، اپنے دادا کی ساری معاملات پیچھے اوٹ پڑا گیا ان کو اچھا کر کے بیان کرتا، اپنے باپ کی پھر اپنی تعریفات کرتے وہ لوگ، اور دوسروں پر اٹیک کرتے۔ یہ طبیعت تھی ان کم ظرف لوگوں کی، قریش مکہ، ان اب مشرکین کی یہ طبیعت تھی۔ تو پروردگار فرماتے ایسا نہیں ہے، جس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر رہے ہو نا، اس سے کئی گنا زیادہ اچھا کر کے اپنے رب کا ذکر کرو، نہ کہ ایز اے فخر اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتے رہو کہ وہ فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے، اور دوسروں پر اٹیک کرتے رہو۔ ہمارے ہاں بھی طبیعت ہوتی ہے اس طرح کی، نماز پڑھ کے جاتے ہیں نا تو پھر ایک دوسرے پہ تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے، فلاں کی یہ غلطی، فلاں اس طرح رکوع کر رہا تھا، فلاں لیٹ آیا تھا، یا حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے گئے، پھر جانے کے بعد تسبیح ہاتھ میں ہوگی، تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، غیبت شروع ہوتی ہے، تبصرے شروع ہوتے ہیں، اپنی تعریفات دوسروں پر تنقیدات، اپنی تعریف دوسروں پہ تنقید۔ یہ اسلام ہے کیا اللہ کی بارگاہ میں؟ بلکہ اللہ معاف کرے یہاں تک بھی ہوتا ہے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر ان کی دعا کے ساتھ آمین کا، پھر اسی مولوی صاحب پہ تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے، لیٹ آتے ہیں جی، تکبیر ہو رہی ہوتی پھر آتے ہیں جی، فرضوں کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں بھی۔ شرعی اصول پوچھ تو لیں بھائی، شرعی طریقہ ہے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یہ تھی طبیعت قریش مکہ کی، ان مشرکین کی، وہ کم ظرف لوگ تھے، لو لیول کی سوچ رہے، اعلیٰ ظرف لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی طبیعت نہیں رکھتے،
وہ اپنے کام سے کام لیتے ہیں. میں کہوں نا بھائی جس طرح میری طبیعت ہے ہر بندے کی طبیعت اس طرح کی ہو جائے, میں پاگل ہوں پھر. میں کہوں جو میں چاہتا ہوں وہی ٹھیک ہے, میں پاگل ہوں پھر. میری تحقیق, میری سوچ, میری فکر 1% غلط بھی تو ہو سکتی ہے. تو لہٰذا بہترین ہے وہ انسان جو کہ یار ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں, ممکن ہے صورت ہے جو دوسرا کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. میں سوچتا ہوں کہ فلاں میرا ساتھی میرے ساتھ آ کے نماز پڑھ رہا ہے, اس میں یہ چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کو نہیں بتانا, دوسروں کے یہاں جا کے تبصرہ کرنا ہے. دوسروں نے اس کی اصلاح کرنی ہے, اس نے خود کرنی ہے. اگر کسی پر مجھے کوئی اعتراض آ رہا ہے تو اسی کو جا کے کہوں تاکہ وہ خود اپنی اصلاح کرے, نہ کہ دوسروں پہ مختلف لوگوں کو اور کئی لوگوں کو جا کے عجیب لہجے میں عجیب الفاظ میں اس کا تبصرہ. اعلیٰ لوگ اس طرح نہیں ہوتے, اچھے لوگ اس طرح نہیں ہوتے. لو لیول کے لوگ, چھوٹے گھرانے کے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے. اعلیٰ ہو جائیں, اپنی طبیعت کو بہتر کریں, اچھی طبیعت رکھیں. ٹھیک ہے نا. پھر یہاں تک بھی کوئی ہوتے ہیں کہ بس وہ عجیب تبصرے, چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھنا کہ مؤذن صاحب کس طرح آ رہے ہیں, کس ٹائم 1 منٹ لیٹ آسان پڑی ہے, اب ٹائم ہو گیا وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, اب لیٹ آ رہے ہیں, مولوی صاحب کس طرح قدم رکھ رہے ہیں, فلاں فلاں. دوسروں پہ اٹیک کرنے کے لیے ہم آتے ہیں کیا؟ اچھے لوگ اس طرح نہیں ہوتے, یاد رکھیں. اعلیٰ ظرف لوگ, بہترین لوگ, قابل لوگ, اسلام کو سمجھنے والے لوگ کسی کی غیر موجودگی میں یعنی کہ نقص نکال کر اس پر تبصرہ قطع نہیں کریں گے, یاد رکھیں. ہاں جہاں تک آپ کی پہنچ ہے, کوئی غلطی کر رہا ہے, آپ کو محسوس ہو رہا ہے, وہاں جا کے اس کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے نا. یہ ہے اعلیٰ ظرفی, یہ بہترین فکر, بہترین سوچ. اور میں کہوں کہ نہیں جی جو میں سوچتا ہوں وہی اچھا ہے, یا جو میں چاہتا ہوں ہر بندہ اسی طرح کا ہو جائے, یہ بھی غلط ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں دیکھیں, اچھا یہ تبصرہ وہ لوگ کریں گے چھوٹی چھوٹی مسٹیک پر, ساتھیوں کی, فلاں نمازی, فلاں نمازی, فلاں نمازی, مولوی صاحب, مؤذن صاحب, خطیب صاحب, یہ لوگ وہ تبصرہ کریں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ جن کے گھر میں کئی افراد بے نمازی ہوں گے, ان کے اولاد بھی نماز نہیں پڑھتی ہوگی, جو فرض عین نہیں پڑھ رہی, اللہ کے حکم کو تردید کی جا رہی ہے, وہ لوگ تبصرہ کریں خطیب صاحب, امام پر اور نمازیوں پر جو بزرگ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اچھی سوچ ہے کیا یہ؟ اعلیٰ سوچ رکھیں. یہ چھوٹے لوگوں کی سوچ ہوتی, اچھے لوگ نہیں ہوتے اس طرح. اللہ اکبر. تو فرمائے کہ یہ قریش مکہ کی یہ طبیعت تھی, وہ جا کے اس طرح کے تبصرے عبادت کرنے کے بعد اپنی تعریف, دوسروں پر تنقید, یہ ان لوگوں کی سوچ دی. اللہ فرماتے ایسا نہ کرو. جس طرح اللہ کا ذکر کر کے آئے ہو بعد میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو, کسی پر کوئی تبصرہ نہ کرو, منفی سوچ نہ رکھو, مثبت سوچ رکھو, ہر ایک کے لیے اچھا سوچو. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. اور فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کچھ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا کر دے, دنیا ہمیں عطا کر. مال و دولت ہی محض مانگتے ہیں, مال و دولت مانگنا غلط نہیں ہے, محض یہی مانگنا یہ غلط ہے. فرمایا جو محض یہی مانگتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, تو پس ان کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے. جب بھی مانگے نا, ہم صرف دنیا نہ مانگیں, دنیا مانگنا یہ بھی اچھا ہے, انبیاء کا بھی یہ طریقہ رہا ہے, دنیا دولت مانگیں, رزق حلال کی دعا کریں, لیکن صرف یہی مانگنا یہ غلط ہے. آگے بیان فرما دیا کہ بھی کیا مانگنا ہے, بہترین لوگ کون ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ ایسا جملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے, نماز کے بعد, اس کے علاوہ ہمیشہ یہ دعا, اور ہم بھی ہر نماز کے بعد یہ مانگتے ہیں یہ جملہ خاص طور پہ. اور یہ اتنا مجتمع ہے, اتنا وسیع دعا ہے, چھوٹا سا جملہ کہ کائنات کی ہر بھلائی اس میں پائی جا رہی ہے, دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی. فرمایا کہ یہ الفاظ کیا ہیں, اے ہمارے رب آتینا فی الدنیا حسنہ, دنیا کے اندر ہمیں ہر بھلائی عطا فرما. جب بھلائی مانگی گئی تو ہر برائی کی تردید ہو گئی کہ برائی سے بچا. دنیا کی ہر بھلائی مانگی جا رہی ہے. وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما. وقنا عذاب النار, جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما. یہ اس طرح کی دعا جو میں ذاتی طور پہ, جو میں نے حدیث مبارکہ میں دیکھا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مانگتے تھے,
یا میری طبیعت میں جو راسخ ہوئی اور مجھے سب سے زیادہ پسند آئی وہ یہی الفاظ ہیں۔ ذخیرہ حدیث میں، شاید یہ میری سوچ ہے، اس سے اچھی کوئی اور مل جائیں قرآن پاک کے اندر، لیکن جو میری سوچ ہے مجھے بہترین دعا ملی، چھوٹی سی مختصر سے الفاظ اور جامع معنی، جن کے اندر دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی موجود ہے، وہ یہ لفظ ہیں: ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اکثر مانگا کریں اپنی دعاؤں کے اندر، اس جملے کو رٹا لگا لیں، ہمیشہ مانگا کریں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ انسان کی زندگی کے ہر معاملات کا اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔